ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، میرا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کثرت میں کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک کے بعد کثرت ہے۔ جب کسی نے ایک بار اللہ کہا اور دوسرے نے 2 بار اللہ کہا تو یہ ایک پر دوسرا جو کہنا ہے 2 بار، یہ کثرت ہے۔ آگے کثرت جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی تو یہ رہے گی تو کثرت، لیکن ایک کثرت سے دوسری کثرت بڑی ہو جائے گی۔ بڑا تو بڑا ہی رہتا ہے، لیکن بڑے سے کوئی دوسرا بڑا اور ہو جاتا ہے، اور ان تمام بڑوں پر بڑا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لعلکم تفلحون، کامیاب ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ جب کوئی حکمی علم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو یہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس سے نفس کو پاکی اور صفائی ملتی ہے، اور کوئی اللہ پروردگار کے مشاہدے، ملاقات اور ساتھ کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر حکمی علم میں کسی کو نفس کی پاکی و صفائی کی عطا نہ ہو، وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشاہدے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ 2 ذکر ہیں، کیونکہ آپ نے یہ پہلے جانا ہے کہ ذکر جب عبادت، اللہ کا حکم، اسے تعلیم میں، حکمی علم میں ادا کیا جاتا ہے تو وہ عبادت نہیں پھر ہوتی، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ذکر ہو جاتا ہے۔ جیسے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز جو عبادت ہے وہ میرے ذکر میں قائم کرو۔ جب تک حکم اللہ پروردگار کا، حکم کی تعلیم میں وہ عمل عبادت نہیں ہو جاتا، وہ ذکر نہیں بن سکتا۔ 2 ذکر ہیں، ایک ذکر حکمی علم میں ہے اور ایک ذکر حقیقی علم میں ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے۔ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور ہوتا کس کا؟ اللہ کے بندے کا۔ ہو کس کا جاتا ہے؟ اللہ کے بندے کا۔ حکمی ذکر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جمیع عبادات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفس کی پاکی اور صفائی کے لیے دیتا ہے، اور خفی ذکر جو ہے، عبادت جو ذکر ہے یہ ظاہری ذکر ہے، زبان اس کی بنیاد ہے، اعضاء وجود اور اعضاء وجود کا عمل اس ذکر کا عمل ہے۔ اس میں وجود بھی ہوتا ہے، اس میں وجود کے اعضاء بھی ہوتے ہیں، اور اس میں وجود اور اعضاء کا عمل جو ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ظاہری عبادت ہے۔ یہ کس میں ادا ہوتی ہے؟ حکمی علم کے اندر یہ ادا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ ادا ہی نہیں ہو سکتی، یہ ذکر ہو ہی نہیں سکتا۔ زبان کیا کرتی ہے؟ پڑھتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک التحیات للہ، یہ زبان پڑھتی ہے۔ جتنی بھی حکمی عبادات ہیں اس میں زبان بنیاد ہے، اور جتنی بھی
حقیقی عبادات ہیں اس میں باطن یہ بنیاد ہے. باطن بولتا نہیں، اسی لیے فرمایا عشق جنا دے ہڈی رچیا رہندے چپ چپاتے ہو. یہ زبانی ذکر نہیں ہوتا، یہ وجودی اور اعضائی ذکر نہیں ہوتا. یہ حکمی علم میں عبادتی عمل نہیں ہوتا، یہ باطن میں خفی ذکر اور حقیقی علم کے اندر ادائیگی ہوتی ہے. کیوں؟ اس میں اللہ کا فعل بھی اللہ، اللہ کی صفت بھی اللہ، اللہ کی ذات بھی اللہ. بس یہ علم جو ہے یہ عطائی ہوتا ہے، اور جو حکمی علم ہے وہ کسبی ہوتا ہے، وہ کمانا پڑتا ہے. ایسے کوئی قاری نہیں بن سکتا، ایسے ہی کوئی مولوی نہیں بن سکتا، ایسے ہی کوئی امام نہیں بن سکتا، ایسے ہی کوئی نماز کے تمام مسائل جو ہیں فرض واجبات وغیرہ وہ ایسے ہی کوئی نہیں جان سکتا. یہ سیکھنے پڑتے ہیں، یہ کمائی کرنی پڑتی ہے. لیکن باطنی علم الہی جو ہے وہ کمایا نہیں جا سکتا، وہ عطائی ہے. وہ کیسے عطا ہوتا ہے؟ بھیک مانگنے سے عطا ہوتا ہے، اللہ پروردگار کے در پر پہنچنے سے عطا ہوتا ہے. حکمی علم میں نماز کی ادائیگی کسبی علم سے ہے، جو کہ حکمی علم ہے، جو کہ حکم کی تعلیم کے حصول سے ہے. لیکن حقیقی عبادت، حقیقی ذکر وہ کسبی عبادت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسبی علم میں، کسبی عبادت ذکر میں یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ نفس جو ہے اس کی پاکی اور پاکیزگی ہوتی ہے. بس اب جو پاک و صاف نفس ہو گیا ہے اس کے لیے اللہ کے در پر پہنچنا ٹھیک ہو گیا، جائز ہو گیا. اب وہ پہنچ سکتی ہے، اب وہ نفس اللہ کے حضور پہنچ سکتا ہے. اب جہاں وہ نفس پہنچتا ہے تو پہلا ذکر اس کا پہنچنا نفسی ہوتا ہے، دوسرا اس کا ذکر اللہ سے مانگنا قلبی ہوتا ہے، تیسرا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پانا لے لینا روحی ہوتا ہے. اس میں زبان نہیں ہوتی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور نفس کا پہنچنا ہوتا ہے. کتنی دیر لگی پہنچنے میں؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آ گیا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اپنے اللہ کے حضور پہنچ گیا. کیوں؟ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس نے کدھر جانا ہوتا ہے. اس کا دھیان جب اللہ کی طرف گیا اللہ تک پہنچ گیا، اور جب دھیان اللہ سے ہٹ گیا اللہ سے دور دور چلا گیا. اب کیا شروع ہو جاتا ہے؟ وہ ذکر شروع ہو جاتا ہے جو عبادتی عمل، عبادتی وجود کے اعضاء کا عمل نہیں ہوتے ہیں، جو کسبی علم سے حاصل کیا ہوتا ہے. وہ وقتی ہے، 5 وقت کی نماز ہے، سال میں ایک بار روزے ہیں، ایک بار حج فرض ہے، اور ایک سال میں ایک بار زکوٰۃ ہے. وہ سارا وقتی ہے، وہ عطائی نہیں ہے، وہ کسبی ہے، خود کرنا پڑتا ہے. جس نے نماز خود نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. کیوں پڑھی نہیں ہے اس نے؟ جس نے کسبی کمائی عبادت میں نہیں کی اس کی ہوئی نہیں ہے. لیکن جدھر جا کر عطائی علم، حقیقی علم ہے وہ خود دیتا ہے. ادھر کوئی کمائی کرنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ کہے میں اللہ کو کما کے نعوذ باللہ منہ لاتا ہوں. وہاں اللہ پروردگار خود ہی سارا کچھ عطا کرتا ہے. وہاں پہنچنا ضروری ہے، وہاں صفائی اور پاکی میں پہنچنا ضروری ہے. ظاہری عبادت، ظاہری ذکر جو کہ
اللہ کے حکم کی تعلیم میں بنا ہے وہ زبانی بنیادی ہے، زبانی بنیادی، اس میں زبان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں زبان نہیں ہوتی تو وہ ظاہری عبادت ہی نہیں ہوتی۔ کیسے وہ ظاہری عبادت ہوگی؟ اس میں زبان کا ہونا ضروری ہے، اس میں وجود کا ہونا ضروری ہے، اس میں اعضاء کا ہونا ضروری ہے، اس میں حکمی علم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر کی کثرت میں ہمیں داخل کرتا ہے، لیکن یہ حکمی علم میں ذکر ہے۔ حقیقی علم میں میرا اور آپ کا ذکر نہیں ہوتا، حکمی ذکر نہیں ہوتا، وہی حمد و ثنا وہی ذکر ہوتا ہے جو اس نے خود کیا ہوتا ہے، اور وہ خود ہی عطا کرتا ہے۔ فرق ہو گیا؟ اگر نہیں فرق ہوا تو اس کا فرق کرنا اور ہونا یہ ادب اور یہ اخلاق ہے اور یہ تمیز ہے، اور جس نے یہ ادب نہیں جانے اسے کیا پتہ اس نے کیا کیا ہے اور کیا ہو گیا ہے، اس نے کیا کیا ہے اور کیا ہو گیا اسے کیا پتہ۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا ہو گیا ہے۔ زبانی ذکر ظاہری عبادت ہے، ظاہری ذکر ہے، ظاہری سارا کچھ ہے، میرا اور آپ کا ہے۔ حقیقی یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ اگر میرا اور آپ کا وہ حقیقی ہو جائے تو عطائی ہے، اور اگر عطا نہ ہو تو یہ کس کا ذکر، کس کی حمد و ثنا، سارا کچھ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ پہلی سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اپنا ذکر، اپنی حمد و ثنا آپ کرتی ہے، اور جس کی حمد و ثنا کرتی وہ اللہ پروردگار کی صفات ہوتی ہیں، اللہ پروردگار کے افعال ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فعل کو اپنے بندے کے فعل پر ظاہر فرماتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ پھر ماں باپ ہو جاتا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے جو اس کی عطا کے بغیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ بھی وہ ہوا ہے اور جس پر اس کی عطا ہوئی ہے، اللہ کا بندہ بھی وہ ہوا ہے جس پر اس کی عطا ہوئی ہے، نبی رسول بھی وہ ہوا ہے جس پر اس کی عطا ہوئی ہے۔ یہ عطائی علم کے اندر نبوت ہے، عطائی علم کے اندر رسالت ہے، سارا کچھ عطائی علم کے اندر اللہ سے ہوتا ہے۔ میرا اور تیرا ہو جانا یہ حکمی علم کے اندر جب کوئی عبادت کو ذکر بناتا ہے تب ہوتا ہے۔ یہ میرا تیرا بھی ٹھیک ہے، میری تیرے لیے، میرے تیرے لیے جنت ہے، اور اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے نبی رسولوں کے لیے علم حقیقی کی جن کو عطا ہوتی ہے ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا